حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا نام آتے ہی انصاف کا ایک ایسا تصور سامنے آتا ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک انسان نہیں تھے بلکہ ایک ایسا نظام تھے جو ہر مظلوم کے لیے سہارا اور ہر ظالم کے لیے ڈر۔ اس دور میں جب دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ کرتے تھے، اپنے محلوں میں رہتے تھے، اپنے اور عام لوگوں کے بیچ اونچی دیواریں کھڑی کر لیتے تھے، وہیں دوسری طرف حضرت عمر تھے جن کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان کی زندگی میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، کوئی شان و شوکت نہیں تھی۔ ان کے کپڑے سادے تھے، ان کا کھانا سادھارن تھا، اور ان کا دل ہر وقت اپنی ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حکومت ایک امتحان ہے، ایک ایسی امانت ہے جس کا حساب انہیں اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اسی احساس نے انہیں وہ بنا دیا جو آج تک دنیا کے لیے مثال ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، مدینہ کی گلیوں میں سناٹا تھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ہر طرف سکون پھیلا ہوا تھا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بے چینی تھی، ایک دل تھا جو سو نہیں پا رہا تھا۔ وہ دل تھا حضرت عمر کا۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں نکل جاتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات خود دیکھ سکیں۔ نہ کوئی اعلان، نہ کوئی شور، نہ کوئی پہرا، بس ایک انسان جو اپنے فرض کو نبھانے نکلتا تھا۔ اس رات بھی وہ چپ چاپ مدینہ کی گلیوں سے گزرے، ہر گھر کو دیکھتے، ہر راستے کو محسوس کرتے۔ ان کے قدم انہیں شہر سے باہر کی طرف لے گئے۔ دور اندھیرے میں ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی، جیسے کسی نے امید کا چھوٹا سا دیا جلایا ہو۔ انہوں نے اس روشنی کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچے، انہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز ایسی تھی جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے پاس کچھ چھوٹے بچے ہیں۔ بچے بھوک سے بلکھ رہے تھے اور وہ عورت انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر پوچھا، اے عورت، کیا بات ہے؟ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، بھوک سے رو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ماحول بدل گیا۔ رات کی ٹھنڈک میں بھی ایک گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ حضرت عمر نے پوچھا، تو تم کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے اس برتن کی طرف اشارہ کیا جو آگ پر رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مجبوری کی چیخ تھی۔ حضرت عمر کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ مار دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں بلکہ ان کی ذمہ داری کا امتحان ہے۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، تمہارا حکمران تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ عورت نے غصے اور درد میں کہا، عمر کو کیا پتا ہمارے حالات کا؟ اگر اسے پتا ہوتا تو ہم ایسے نہ ہوتے۔ یہ لفظ ہوا میں تیر گئے، لیکن انہوں نے حضرت عمر کے دل کو ہلا دیا۔ انہوں نے اپنی پہچان نہیں بتائی، کیونکہ اس وقت ان کا مقصد جواب دینا نہیں بلکہ حالات بدلنا تھا۔ وہ ترنت وہاں سے مڑے۔ ان کے قدم تیز ہو گئے، جیسے ہر پل کی دیری انہیں بھاری لگ رہی ہو۔
رات اور گہری ہو رہی تھی، لیکن ان کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ سیدھے بیت المال کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے آٹا نکالا، گھی لیا اور ضروری سامان اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا۔ اس نے کہا، آپ رہنے دیں، میں یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رک گئے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر نے خود بوری اٹھائی، اسے اپنے کندھے پر رکھا۔ اس لمحے میں ایک حقیقت سامنے آئی کہ اصلی حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا بوجھ خود اٹھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوری اپنے کندھے پر اٹھائی۔ وہ بوجھ صرف آٹے اور گھی کا نہیں تھا، وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، ایک ایسے حکمران کا بوجھ جو اپنی رعایا کے ہر درد کو محسوس کرتا ہے۔ ان کے قدم تیز تھے، رات خاموش تھی، لیکن ان کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی اس عورت اور اس کے بچوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جب وہ واپس اس جگہ پہنچے تو وہی منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ بچے اب بھی رو رہے تھے، ان کی آواز کمزور ہو چکی تھی، جیسے روتے روتے تھک گئے ہوں، اور وہ عورت اب بھی اسی امید میں بیٹھی تھی کہ شاید کوئی مدد آ جائے۔ حضرت عمر آگے بڑھے۔ انہوں نے بنا کچھ کہے بوری نیچے رکھی اور کہا، اٹھو، میں کھانا بناتا ہوں۔ عورت حیران رہ گئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر نے خود آگ جلائی، لکڑیاں اکٹھا کیں، انہیں جلایا، پھر آٹا نکالا، پانی ملایا اور خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرنے لگے۔ ان کا ہر قدم ایک خاموش عبادت جیسا تھا۔ جب ہانڈی آگ پر رکھی گئی تو انہوں نے خود نیچے بیٹھ کر اس میں پھونک مارنی شروع کی۔ دھواں اٹھ رہا تھا اور دھیرے دھیرے ان کی داڑھی میں بھرتا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے رکنا گوارا نہیں کیا۔ ان کے چہرے پر صرف ایک ہی خیال تھا، ان بچوں کی بھوک ختم کرنی ہے۔ ان کا ساتھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس تھا کہ یہ وہی انسان ہے جو پوری امت کا خلیفہ ہے اور آج ایک عام آدمی کی طرح کھانا بنا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلانا شروع کیا، پہلے ایک بچے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ ہر کور کے ساتھ بچوں کے چہرے بدلنے لگے، رونا دھیرے دھیرے مسکراہٹ میں بدلنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو ابھی تک کانپ رہے تھے اب سکون میں آ گئے۔ حضرت عمر انہیں دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں راحت تھی، جیسے ان کا اپنا درد ختم ہو گیا ہو۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ کھیلتے کھیلتے مسکرانے لگے۔ وہ عورت یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، شکر کے تھے۔ اس نے کہا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے، تم عمر سے بہتر ہو۔ یہ سن کر بھی حضرت عمر خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے تعریف کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ جب بچے دھیرے دھیرے سونے لگے تو ماحول میں ایک سکون آ گیا۔ رات اب پہلے جیسی ٹھنڈی نہیں لگ رہی تھی۔ حضرت عمر اٹھے جانے لگے، لیکن کچھ قدم چل کر رک گئے۔ ان کے ساتھی نے پوچھا، آپ کیوں رک گئے؟ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا،
मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चे चैन से सो न जाएं। वो दूर खड़े हो गए और उन बच्चों को देखते रहे। हर लम्हा जैसे उनके लिए मायने रखता था। जब उन्होंने देखा कि बच्चे अब सुकून से सो गए हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है, तब उन्होंने राहत की सांस ली और धीरे से वहां से लौट गए। सुबह का वक्त था, मदीना में रौनक लौट आई थी। लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, दरबार लग चुका था। लोग अपनी फरियाद लेकर आ रहे थे। हर कोई उम्मीद लेकर आता था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु अपने मुकाम पर बैठे थे। उनका चेहरा सादा था, लेकिन उसमें एक ऐसी रोशनी थी जो दिलों को यकीन देती थी। उसी भीड़ में एक औरत भी थी। वो अपने बच्चों के साथ आई थी। उसके चेहरे पर अब वो बेचैनी नहीं थी, लेकिन एक झिझक जरूर थी। जब उसकी बारी आई तो वो आगे बढ़ी। उसने सर उठाया और जैसे ही उसकी नजर हजरत उमर पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसका दिल जैसे एकदम रुक गया। उसे समझ आ गया कि कल रात जो इंसान उसकी मदद कर रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो खुद अमीरुल मोमिनीन थे। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी नजरें झुक गईं, वो शर्म से भर गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में गलत कहा। दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई उस लम्हे को महसूस कर रहा था, लेकिन हजरत उमर का जवाब ऐसा था जो दिलों को हिला दे। उन्होंने कहा, माफी मुझे मांगनी चाहिए। ये अल्फाज सुनते ही सब हैरान रह गए। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि मेरी हुकूमत में एक माँ को अपने बच्चों को बहलाने के लिए पानी उबालना पड़ा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक हुक्मरान की सोच थी। एक ऐसा दिल जो अपनी गलती को सबसे पहले खुद देखता है। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू शर्म और एहतराम के थे। दरबार में बैठे लोग ये मंजर देख रहे थे और उनके दिलों में एक ही बात बैठ रही थी कि असली ताकत तलवार में नहीं होती, असल ताकत इंसाफ में होती है। हजरत उमर खड़े हुए, उन्होंने लोगों की तरफ देखा और कहा, अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका हिसाब उमर से लिया जाएगा। ये अल्फाज हवा में गूंज गए। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक कसम थी, एक जिम्मेदारी थी, एक डर था जो उन्हें हर वक्त जगा कर रखता था। उनकी हुकूमत सिर्फ कानून से नहीं चलती थी, बल्कि उनके दिल के डर से चलती थी। वो डर जो उन्हें हर रात जगाता था, हर गली में ले जाता था, हर मजलूम तक पहुंचाता था। उस दिन दरबार खत्म हुआ। लोग अपने घर लौट गए, लेकिन उस वाक़ये की गूंज लोगों के दिलों में रह गई। वो कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक सुनाई जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, ये इंसाफ की पहचान थी। ये बताती है कि हुकूमत का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है और अल्लाह का खौफ इंसान को कहाँ तक ले जाता है। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि इंसाफ को जिया। और यही वजह है कि जब भी इंसाफ की बात होगी तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अगर आपको ऐसी दीनी मालूमात और तारीख़ी वाक़यात पसंद हैं तो हमारे चैनल दीनी वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलिए।